الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يغتب بعضكم بعضا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الغيبة أشد من الزنا صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے جس مبارک دین سے ہماری نسبت رکھی ہے، اس دین کی بہت ساری خصوصیات، خوبیاں اور خوبصورتیوں میں ایک بڑی نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ ہر ایک کی عزت نفس کا اور اس کی شخصیت کا خیال رکھا گیا. انسان ہو کر اگر کوئی ایسا عمل کرے جس سے مقصد سامنے والے کی تذلیل ہو یا تحقیر ہو، یہ دین اسلام کی خوبصورتی اور خصوصیت کے خلاف ہے دوستو. اس لیے اس امت کو صرف آمنے سامنے نہیں کہ آپ کسی کے سامنے بیٹھے ہیں اور اس کے منہ پر آپ اس کو ایسے کلمات کہہ دیں جو اس سننے والے کے لیے تکلیف دہ ہو. اس کو تو ہر ایک برا کہتا ہے کہ بھئی فلاں نے آج کی مجلس میں اس کو برا بھلا کہہ دیا، اس کو گالیاں دے دی، اس کو طعنہ دے دیا، اس کو پرانی باتیں یاد دلا دی. لیکن دین کی خوبصورتی کو دیکھیں کہ اللہ پاک نے کسی مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے پیٹھ پیچھے بھی، اس کی ناواقفیت میں بھی منع کر دیا کہ اس سے متعلق کوئی ایسی بات زبان سے مت نکالو کہ اگر اس کو پتہ چل جائے کہ فلاں مجلس میں فلاں ساتھی نے، فلاں دوست نے میرے بارے میں یہ کچھ کہا ہے اور اس کو برا لگے، اس کو تکلیف ہو، اس انسان کی غیر موجودگی میں بھی اس کی عزت نفس کو محفوظ کیا گیا. چاہے جائے کہ ہم آمنے سامنے ایک دوسرے پہ تل جائیں اور ایک دوسرے کی عزتوں کو پامال کریں. اس لیے ہر مسلمان آج اس سے واقف ہے. آپ کسی سے بھی پوچھ لیں کہ بھئی غیبت کیا ہے، وہ کہے گا غیبت گناہ ہے، غیبت حرام ہے.
غیبت ناجائز ہے، غیبت نہیں کرنی چاہیے، بری بات ہے۔ میں بھی کہوں گا، آپ بھی کہیں گے، سب یہی کہیں گے، لیکن ہو اس کے مخالف رہا ہے، ایسا ہو نہیں رہا۔ اس لیے ہماری باتیں، ہماری مجلسیں، ہماری محفلیں، ہماری دعوتیں، ہماری تقریبات، چاہے وہ کسی بھی عنوان سے ہو، اس کو اس وقت تک جوش نہیں ملتا، مزہ نہیں آتا، ہمیں وہ گرم نہیں ہوتی جب تک کسی کو پکڑ کے ہم اس کی عزت کی دھجیاں نہ بکھیر دیں، کسی کی غیبتیں جب اس میں بھرپور طریقے سے نہ کر دیں۔ اسی لیے قرآن کریم میں سورہ حجرات میں اللہ پاک نے بالکل واضح الفاظ میں، قرآن کریم میں بہت سارے احکامات ایسے ہیں جو اشارتاً ہیں، اور جس کو انسان سمجھتا ہے، بعض احکامات ایسے ہیں جو صراحتاً ہیں، اشارتاً نہیں، واضح طور پر۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی آپس میں ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ منع کر دیا، یہ لا نہیں کی ہے، اور نہیں کا مطلب عربی زبان میں ہوتا ہے جو چیز برائے تحریم ہو، حرام کر دی جائے۔ ایسا مت کرنا کہ کوئی کسی کی غیبت کرے، لیکن اس کے باوجود بھی اس فعل کی شناعت اور اس کی قباحت اور اس کی برائی اور اس کا ناپسند ہونا سمجھ میں آ جائے کہ میں کتنا غلط کر رہا ہوں، اس کو سمجھانے کے لیے اللہ پاک نے جو تعبیر بیان فرمائی، اس کو اگر آسان الفاظ میں لینا دوستو، ایک عجیب تعبیر۔ جنگل میں اللہ پاک نے جو مخلوق پیدا کی ان کو ہم جانور کہتے ہیں، حیوانات کہتے ہیں، اور اگر سوال ہو جائے کہ بھئی سب سے خطرناک جانور کون سے ہیں، تو یہ چھوٹے معصوم بچے بھی بتائیں گے کہ جی شیر ہے، بھیڑیا ہے، چیتا ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے۔ کیوں؟ تو اس لیے وہ خونخوار ہے، وہ چیر پھاڑتا ہے، وہ دوسرے جانوروں کا گوشت کھاتا ہے، یہ سب باتیں۔ لیکن میرے دوستوں بزرگوں، ایک درجہ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ یہ جانور خطرناک ہے، لیکن یہ جانور بدترین نہیں ہے، اس لیے کہ ان کی زندگی اللہ پاک نے رکھی ہے کہ بڑا جانور، طاقتور جانور، وہ چھوٹے جانور کو کھا کے اپنے رزق کا انتظام کرے گا، یہ تو ایک فطرت ہے، اس لیے خطرناک ہے تعبیر کے اعتبار سے، لیکن ان کو آپ بدترین نہیں کہہ سکتے، برا نہیں کہہ سکتے۔ ہاں، ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ یہ جانور، ان کو بدترین کہہ دیا جاتا ہے، اور باقاعدہ ایسے افراد کو ہائر کیا جاتا ہے، تلاش کیا جاتا ہے کہ جا کے جو اس جانور کو جب تک ختم نہ کر کے آ جائے تو سکون سے نہیں بیٹھیں گے۔ آپ بتا سکتے ہیں وہ جانور کون سا ہوتا ہے؟ جی، جو آدم خور ہو جائے، ہے نا؟ اگر جانور کو انسان کے جسم کی عادت لگ جائے اور یہ کسی انسان کو کھا لے، اب یہ عام جانور نہیں ہوتا، اس کو کہتے ہیں آدم خور جانور، آدم خور جانور۔ اور یہ جو ماہرین شکاریات ہے، جو اس سلسلے میں لگے ہوتے ہیں نا، شکار بھی تو ایک شوق ہے، ایک کام ہے، ہر آدمی نہیں کر سکتا، تو انہوں نے بڑی عجیب باتیں لکھی ہیں دوستو، اور بعض دفعہ یہ باتیں بڑی کارآمد ہوتی ہیں۔
ہمارے پاکستان میں ایک بڑے مشہور شکاری گزرے ہیں، اب فوت ہو گئے، ان کی بہت ساری شکاری مہم کی کتابیں چھپ کے ملتی ہیں، ہم نے پڑھی بھی ہیں، بہت ساری کام کی باتیں اس سے پتہ چلتی۔ اس میں انہوں نے ایک بات بڑی عجیب لکھی ہے دوست، انہوں نے لکھا کہ جب تک جنگل کے درندے دوسرے جانور کو کھا کے اپنی زندگی گزارتے ہیں، مثال کے طور پہ شیر ہے، چیتا ہے، بھیڑیا ہے، جنگلی کتے ہیں، یہ سب، یہ اگر ہرن کو، نیل گائے کو، خرگوش کو، بطخ کو، ان چیزوں کو کھا رہے ہوتے ہیں، اپنی زندگی کا گزران کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ بلا وجہ کسی پر حملہ نہیں کرتے۔ دوسری بات انہوں نے لکھی کہ جب تک یہ دوسرے جانوروں کو کھاتے ہیں، ان کے مزاج میں چالاکی نہیں آتی۔ اب یہ بڑی عجیب گہری بات ہے، لیکن اگر خدا نخواستہ جنگل کے ایک درندے کے ہاتھ انسان لگ گیا، شیر نے انسان پہ حملہ کر دیا، چیتے نے انسان پہ حملہ کر دیا، یا بھیڑیے نے انسان پہ حملہ کر دیا، کسی بھی خونخوار جانور نے، اب دونوں باتیں جو پہلے تھی وہ اب نہیں رہیں گی۔ دیکھیں انسان کا جو جسم اللہ پاک نے بنایا نا، یہ بڑا عجیب ہے۔ اس کے جسم کی عادت اگر جانور کو پڑ جائے نا، جانور کو، وہ ماہرین شکاریات کیا لکھتے ہیں کہ اب یہ جانور اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ یہ بغیر بھوک کے بھی ہر چیز پہ حملہ آور ہوتا ہے، ورنہ جانور کی فطرت نہیں ہے۔ بھوک نہیں بھی ہوگی، قریب سے کوئی چیز گزرے گی، اس پہ حملہ کر کے مار دے گا، نہیں کھائے گا اس کو۔ انسان کے جسم کی لت اس کے منہ میں آ گئی، اب ہر چیز پہ حملہ آور ہے، ایک بات۔ دوسری بات جو اس سے زیادہ تعجب کی لکھی، وہ یہ لکھی کہ ایسا جانور جو ایک دفعہ آدم خور ہو جائے نا، انسانی جسم کا عادی ہو جائے، یہ انتہائی درجے کا چالاک ہو جاتا ہے، کھل کے حملہ نہیں کرتا، گھنٹوں گھنٹوں چھپ کے اپنے لیے جگہ بناتا ہے، موقع کی تلاش کرتا ہے، رات کا انتظار کرتا ہے۔ اس ماہر شکاریات نے ایک جملہ لکھا کہ یہ جانور تو پہلے بھی جانور تھا، اور یہ درندہ پہلے بھی درندہ تھا، لیکن اس میں یہ چالاکی، یہ عیاری، یہ مکاری، یہ موقع کی تلاش، یہ بلا وجہ حملہ آور ہونا، یہ تب پیدا ہوا جب اس کے دانتوں کو کس کا خون لگا؟ انسان کا خون لگا۔ معلوم ہوا کہ انسان کے جسم کے خواص باقی چیزوں سے کچھ الگ ہے۔ اسی لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، انسان کو انسان کی غیبت سے منع کیا، اور اس غیبت کو تعبیر کس بات سے دی؟ ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کے جسم کا گوشت کھا لے؟ جو زبان سے غیبت ہو رہی ہے، کسی کے پیٹھ پیچھے ہو رہی ہے، کسی کی غیر موجودگی میں ہو رہی ہے دوستوں، لیکن یہ ایک مسلمان کے غیر موجودگی میں اس کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا، یہ اتنا خطرناک ہے کہ ہمارے علماء نے اس کے لیے لفظ لکھا کہ یہ بندہ آدم خور بن جاتا ہے۔ جیسے وہ جنگل کا درندہ آدم خور ہے نا، اور اس میں ساری چالاکیاں، مکاریاں، عیاریاں پیدا ہو گئی۔ فرمایا آج آدم خوری کی گناہ میں ہم دن بدن مبتلا ہو رہے ہیں۔ انسان کے جسم کو نوچنے پہ تل چکا ہے، کھانے پہ تیار ہو چکا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، جس گناہ کو بہت ہلکا لیا،
وہ اتنا سنگین ہے کہ جیسے ایک انسان کو انسان کے خون کی عادت لگ جائے، انسان کو انسان کے جسم نوچنے کی عادت لگ جائے، یہ آدم خور درندے کی مانند گھوم رہا ہوتا ہے، اور یہ ہم اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ اس لیے آج آپ دیکھ لیں کہ جس مجلس میں بہت کچھ ہو، بڑی علمی باتیں ہوں، بڑی عبرت کی باتیں ہوں، بڑی آخرت جنت جہنم کے تذکرے ہوں، بہت سنجیدہ گفتگو ہو، آپ اس میں کچھ دیر کے بعد دیکھیں گے کہ ساتھی اکتانا شروع ہو جائیں گے، کوئی یہ پہلو بدل رہا ہوگا، کوئی وہ پہلو بدل رہا ہوگا، کوئی ٹیک ڈھونڈے گا، کسی کو نیند آنا شروع ہو جائے گی، اس لیے کہ مزاج کی بات نہیں شروع ہوئی۔ لیکن اسی مجلس میں اگر کسی کو پکڑ کے غیبت کا نشانہ بنانا شروع کیا، پھر آپ دیکھیں ہم کیسے بیدار ہوتے ہیں، پھر کیسے لطف اندوز ہوتے ہیں، پھر ہر ایک اپنے اپنے حصے کی کہ مسالے اور معدنیات اس میں کیسے شامل کر رہا ہوتا۔ یہ ایک نفسیاتی مرض ہے دوستو۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ جو اس امت کے بہت بڑے انسان گزرے، ان کی مشہور کتاب ہے احیاء علوم الدین، جو مشہور ہے احیاء العلوم کے نام سے، بڑی مشہور کتاب ہے، اس کا اردو میں ترجمہ بھی ہوا۔ اس احیاء العلوم میں امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے 11 اسباب ذکر کیے۔ کتنے اسباب؟ 11۔ حضرت نے لکھا کہ 11 نفسیاتی اسباب ایسے ہیں کہ ایک مسلمان غیبت کے گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس میں نفسیاتی 11 اسباب اس مرض کے پیدا ہو چکے ہوتے۔ گویا غیبت کا جو عادی ہے اور جس کو اس کے بغیر اب لطف اور مزہ نہیں آتا، فرمایا یہ حقیقت میں اپنے آپ کو صحت مند سمجھ رہا ہے، لیکن در حقیقت یہ ہے کہ یہ نفسیاتی مرض کا شکار ہو چکا ہے، یہ اس کے اندر مبتلا ہو چکا ہے۔ آج ہم میں سے ہر ایک اپنے آپ پہ غور کر لیں کہ ہم کس حد تک آج جا چکے ہیں۔ اتنا آگے جا چکے ہیں کہ اب جگہ کی، مجلس کی، مقام کی، شخصیات کی، کسی چیز کا فرق اور مابہ الامتیاز وہ باقی نہیں رہا دوست۔ اس لیے مسجد میں بھی بیٹھ جائیں گے، موقع ملے گا، اپنے ساتھی ہوں گے، کسی نہ کسی کی ٹانگیں باندھ کر، یعنی اپنی سوچ میں اس کی غیبت کر لیں گے۔ اعتکاف میں بیٹھیں گے، غیبت کر رہے ہوں گے۔ قبرستان جا رہے ہوں گے، بس میں غیبت کر رہے ہوں گے۔ عمر حج پہ چلے جائیں گے، وہاں کوئی چیز مزاج کے خلاف لگے گی، غیبت کر لیں گے اس میں۔ بس فرق اتنا ہو گیا کہ چونکہ قیامت جتنی قریب آئے گی، شیطان کے داؤ پیچ اور اس کی ترتیب بدلتی رہے گی۔ اس لیے آج اگر میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، ہم اگر غور کریں، ہم اگر اپنے آپ پر غور کریں، کچھ چیزیں اس غیبت کے گناہ میں ایسی ہیں جس کو کہا جائے کہ بالکل اینٹیک ہے، بالکل تازہ تازہ، نئے ورژن آئے اس میں، جو پہلے نہیں تھے اب ہیں۔ اور اس میں سب سے زیادہ جو ہم جس میں آج مبتلا ہے وہ کیا ہے کہ غیبت کرنا بھی چاہتے ہیں، اس لیے کہ عادت پوری کرنی ہے، لیکن دامن کو تقوی سے بھرپور بھی رکھنا چاہتے ہیں، کوئی یہ نہ کہے کہ فلاں غیبت کرتا ہے۔ تو اس لیے اب شیطان نے کیا راستہ سکھا دیا کہ جب غیبت کریں گے تو اس سے پہلے ایک رسمی جملہ بول دیں گے، بس اللہ غیبت سے بچائے، کہیں غیبت نہ ہو جائے مجھ سے۔ اب پکڑنا تو ہے کسی کو ٹانگوں سے، لیکن یہ کہ اب کوئی یہ سمجھے کہ فلاں غیبت کر رہا ہے تو اس سے پہلے احتیاطی تدابیر کے طور پہ
بس اللہ مجھ سے غیبت نہ کروا دے، مجھ سے کہیں غیبت نہ ہو جائے، غیبت سے بچا دے اللہ پاک. بس یہ جملہ اپنی سیفٹی میں بولا، اور پھر اس کے بعد جو دل میں آیا وہ زبان پہ آیا. یہ اتنا بڑا نفس کا مکر و فریب ہے دوست. تو غیبت کر کے بھی میں اپنے آپ کو شیخ سمجھتا ہوں، متقی سمجھتا ہوں، نیک پارسا سمجھتا ہوں کہ میں نے کوئی غلط کیا ہی نہیں، مجھ سے کوئی گناہ ہوا ہی نہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور معیوب چیز جو اس سلسلے میں آئی کہ چلے ایک وقت تک انسان یہ گناہ کرتا تھا، لیکن اجانب کہتے ہیں جو اجنبی ہے، یا جس کے ساتھ آپ کا کوئی کاروباری، کوئی پڑوس کا، لین دین کا، سفر کا، حضر کوئی معاملہ ہو، اب وہ بھی نہیں ہے دوستو. اب ہم اس میں اتنے آگے آ گئے کہ اب چاہے ہمارے ہاتھ اپنے والدین آ جائیں، ہمارے اساتذہ آ جائیں، ہمارے بزرگ آ جائیں، خاندان کے بڑے آ جائیں، نیک دیندار لوگ آ جائیں، علماء آ جائیں، جو بھی آ جائیں، سب کی غیبتوں میں ہم ترتیب وار آج مبتلا ہوتے ہیں. ماں باپ ہے، عمر کا تقاضا ہوتا ہے، بیماری کا تقاضا ہوتا ہے، دن بدن ظاہر سی بات ہے کہ انسان کی ذہنی صلاحیتیں کم ہو رہی ہوتی ہے. آپ گھر گئے، کوئی ایسی بات ہو گئی جو میرے مزاج کے برخلاف ہو گئی، یا مجھے لگا کہ میرے مقابلے میں میرے بھائی کی فیور لی جا رہی ہے، بہن کی فیور لی جا رہی ہے، تو وہ باتیں جو کل پردے کی تھی دوستو آج نہیں رہی. آج ہم جب باہر آتے ہیں تو دوستوں میں بیٹھ کر، ساتھیوں میں بیٹھ کر اپنے والدین سے متعلق بھی شروع ہو جاتے کہ ان میں احساس نہیں ہے، وہ فکر نہیں کرتے، فرق کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں. ان کے بارے میں بھی شروع ہوگا. کسی نے تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کی، یا جو عالم آج سمجھ میں نہیں آ رہا، اور یقینی سی بات ہے کہ وہ عالم کس کو سمجھ میں آئے گا جو ہمیں ہر چیز پر روک ٹوک کرے گا. آج عادت مزاج ہی نہیں ہے. مزاجن ہم ایسے بن گئے ہیں کہ ہر دل عزیزی کے فتنے میں مبتلا ہے. ہر دل عزیز اس کو کہا جاتا ہے کہ میں کچھ بھی کر لوں، مجھے کندھے پر ایک تھپکی ملے کہ شاباش، بڑا اچھا کیا جی، بالکل صحیح جا رہے ہیں آپ. کان اس کے عادی ہو گئے کہ مجھے اپنی تعریف ہی سننی ہے، اپنے بارے میں اچھے کلمات ہی سننے. تو لہذا جس نے اگر میرے لباس پر روک ٹوک کر دی، بولنے کے انداز پہ روک ٹوک کر دی، میری کمائی کے بارے میں روک ٹوک کر دی، یا کسی اور کیفیت اور کردار کے بارے میں روک ٹوک کر دی، ہم اس پہ ایک حرف غلط کی طرح قلم چلا دیتے. کہتے وہ صحیح والے مولوی نہیں ہیں، صحیح والے عالم نہیں ہے، وہ بس ان کے اندر سختی بہت زیادہ ہے، تشدد بہت زیادہ ہے، اور نرمی بہت کم ہے ان کے اندر، اسپیس نہیں دیتے، گنجائش نہیں رکھتے. یہ جو آج کل ہماری مہذب باتیں ہیں یہ ہم استعمال کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں تو دوستو وہ باتیں چاہیے کہ جس میں جی بالکل سب جائز ہے، کرتے رہیں کرتے رہیں، چلتے رہیں کرتے رہیں، آپ بالکل صحیح جا رہے ہیں، آپ بڑا نام کریں گے ایک دن. کون اس چیز کے عادی؟ تو حق کی بات جو ہمیں کرے، برا لگے، اس عالم کی غیبتیں بھی کریں گے، اس استاذ کی غیبتیں بھی کریں گے، اس خاندان کے بزرگ کی غیبتیں بھی کریں گے، اس کے اندر مبتلا ہو جائیں گے. اور وجہ اس کی صرف یہ روحانی مرض کہ میں اپنے اوپر کسی روک ٹوک کو آج قبول کرنے کے لیے کسی درجے میں بھی تیار نہیں ہوں. بات سمجھ گئے دوست؟ اس کے بعد ایک تیسری نئی چیز جو ہمارے ماحول میں کچھ عرصے سے بہت بنیاد جڑ پکڑ گئی. وقت کے ساتھ ساتھ اگر ہم اپنے آپ کو یا اپنے ماحول کو دیکھیں،
آج ہر خیر اور ہر شر کی نسبت ہم کس چیز کی طرف کرتے ہیں؟ سیاست کی طرف کرتے ہیں۔ لہذا آپ اگر صبح آئے اور آپ کے سیوریج لائن کے گٹر کا ڈھکنا لگا ہوا ہے تو تعریف سیاست کی ہوگی، اور اگر یہ ڈھکنا غائب ہے تو ساری گالیاں اور برائیاں جو ہے وہ سیاست کی ہوگی۔ چاہے وہ ڈھکنا کسی نشے کرنے والے نے اٹھایا، کسی بچے نے اٹھا لیا، کچھ بھی کر لیا، ہمیں ان چیزوں سے کوئی سروکار نہیں رہا۔ اس ملک کی ہر خیر اور شر کی نسبت کو سیاست اور سیاستدانوں کے اوپر چسپاں کرنا یہ ایک قومی مزاج بن گیا۔ جب یہ مزاج بن گیا تو اب ہر ایک نے ذہنی طور پر اپنے اپنے آئیڈیل بنائے ہوئے ہوتے ہیں۔ کسی کا آئیڈیل وہ ہے جو اب نہیں ہے، کسی کا آئیڈیل وہ ہے جو اب ہے۔ سمجھدار لوگ ہیں آپ لوگ۔ کسی کے آئیڈیل گزرے ہوئے ہیں، کسی کے آئیڈیل موجود ہے۔ تو لہٰذا اب اگر کوئی خیر کی بات نظر آئے گی تو وہ کہے گا کہ دیکھیں نا اب ہمارے والے آ گئے، ہم آ گئے تو یہ سارے اچھے کام شروع ہو گئے۔ اور یہاں تک بات ہوتی تب بھی صحیح تھا، لیکن آگے کہے گا وہ 4.5 سال ہمارے غارت ہو گئے، برباد ہو گئے، ملک تباہ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ وہ سارا جو الف سے یا تک کے گناہ ہے وہ اس کے نامہ اعمال میں نے کوشش کی کہ فرشتے سے پہلے میں لکھ لوں۔ اور اگر کوئی برائی مجھے صبح نظر آئی تو وہ کہیں گے کہ جی ہم تو کہتے تھے کہ ہم نہیں ہوں گے تو یہ ساری برائیاں ہوں گی، لہٰذا یہ جو کچھ ہوا اور آگے ہونے والا ہے ابھی تو تیار رہو، آگے کیا کیا ہوگا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہم ان لوگوں کے تذکروں کو غیبت سمجھتے ہی نہیں ہیں جن کو نہ ہم نے دیکھا ہے، نہ جن سے ہمارا سروکار تھا، نہ جن سے کوئی واسطہ ہے، یا اور جس نے یہ گناہ و جرم کیا بھی ہے نہیں کیا، لیکن ہم عادت کی وجہ سے اس کے اندر تدریجاً مبتلا ہو گئے، چلے گئے، کوئی پرواہ نہیں کی کہ میرے نامہ اعمال میں غیبت کا گناہ آ جائے گا۔ اس لیے میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، یہ تو ہمارے اس مبارک دین کی خصوصیت تھی کہ ہر ایک کی عزت نفس کو محفوظ کیا جائے، چاہے وہ سامنے ہے تب، چاہے وہ غیر حاضر ہے، مجلس میں نہیں ہے تب۔ ہم کیوں آدم خور انسان بن کر آدم خور معاشرہ تشکیل دے دے؟ غیبت تو آدم خوری ہے، انسان کا گوشت کھانا ہے۔ اس لیے آج اس گناہ سے بچنے کے لیے زبان پہ کنٹرول رکھنا، باتوں کو کم سے کم کرنا، ضرورت کے بقدر بولنا اشد ضروری۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب وصلى الله وسلم على